السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ بڑے اسپیشل مہمان ہیں مہتاب حیدر صاحب. اور جو فائنینس کے اوپر ان کی گرپ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وہی چند ہی ایسے جرنلسٹ ہیں جن کے پاس ان کے جتنی گرپ ہے. تو مہتاب بھائی، پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن بھی کروا دیں تاکہ ہمارے آڈینس آپ کو جانے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. جی دیکھیں، بنیادی طور پہ میں حادثاتی طور پر اکانومی کی رپورٹنگ کے اندر آیا ہوں. ہوا یہ کہ جب میں نے ماسٹرز کیا، اور میں نے ماسٹرز کیا تھا جرنلزم میں اور کیا پشاور سے تھا، لیکن خوش قسمتی میری یہ تھی کہ جب ہم پشاور میں ماسٹرز میں کر رہا تھا تو ہمیں وہاں پہ اکنامکس پڑھائی جاتی تھی. اچھا، بی اے میں میری اکنامکس تھی، اور وہاں پہ اچھا میں سوچتا تھا اس زمانے میں کہ یار ہمیں اکنامکس کیوں پڑھاتے ہیں. لیکن مجھے حیرانگی ایک اور بات سے بھی تھی، وہ ہمیں لٹریچر بھی پڑھاتے تھے. انگلش لٹریچر بھی تھا کچھ چیزیں، اور اردو لٹریچر کی چیزیں بھی تھی. میں اس بات پہ بھی حیران تھا کہ میں جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں، یہ مجھے لٹریچر کیوں پڑھا رہے ہیں. لیکن آج 27-28 سال گزارنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو کورس کو ڈیزائن کیا گیا تھا اس میں پولیٹیکل سائنس بھی پڑھائی جاتی تھی، اکنامکس کا بھی ایک سبجیکٹ تھا ہمارا، اور لٹریچر کا سبجیکٹ بھی تھا. اور لٹریچر کا سبجیکٹ ایک جرنلسٹ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. میں آج بھی جب بور ہوتا ہوں تو موسیقی سنتا ہوں یا شاعری سنتا ہوں یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے. سر، میں نے وہاں سے ماسٹرز کیا، اور ماسٹرز کرنے کے بعد جب میں اسلام آباد میں آیا تو یہ بھی حادثاتی طور پہ تھا کہ شروع سے مجھے اکانومی کی بیٹ دی گئی. تو وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ یعنی لرننگ کا پروسیس. اور اکانومی میں بیسیکلی اگر آپ نے اکانومی کی رپورٹنگ کرنی ہے تو آپ کو یہاں پہ کوئی انسٹیٹیوشنل میکانزم موجود نہیں ہے. میں نے مختلف کورسز کیے، مجھے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، پائٹ، اور بہت سے جتنے پاکستان میں انسٹیٹیوشنز اویلیبل ہیں اور آؤٹ سائڈ پاکستان، وہاں سے میرے کورسز ہوئے. رائٹرز کا ایک کورس میں نے کیا لندن جا کر، جو کہ بیسیکلی بزنس اینڈ اکانومی کی رپورٹنگ کے اوپر تھا. جانے سے پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں انجوائے کروں گا وہاں پہ، لیکن وہ اتنا ہیکٹک اور اتنا زبردست کورس تھا کہ مجھے جا کے یہ محسوس ہوا کہ میں کتنا جاہل آدمی ہوں. وہاں پہ ہماری طرح سے یہ جرنلزم کے 2 سال جیسا یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے اس طرح سے نہیں تھا. وہ ایک ٹاپک پڑھاتے تھے، اس کے بعد ایک سچویشن کریٹ کرتے تھے، اور وہ سچویشن پہ آپ نے اسی ٹائم سٹوریز لکھنی ہوتی تھی. اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے ایک سچویشن کریٹ کی، ایک ملک کریٹ کیا، اس ملک کے اوپر مختلف ایشوز کے اوپر بات کی، وہ کریڈیٹرز کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پتہ چلتا ہے کہ ایک دھماکہ ہو گیا. اور بائی دا وے اس ملک کا نام انہوں نے جو رکھا ہوا تھا وہ منچوکستان تھا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بلکہ ایک دلچسپ واقعہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں سناتا ہوں. وہاں پہ ایک بنگالی جرنلسٹ بھی تھا، تو اس نے مجھے ایک بات کی. اس نے کہا یہ منچوکستان جو ہے، آپ کو پتہ ہے بنگالی تھوڑی تھوڑی اردو بولتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ منچوکستان پاکستان سے ملتا جلتا نہیں ہے. تو یعنی ایک لرننگ کا پروسیس رہا ہے، اور جرنلزم بذات خود ایک لرننگ کا پروسیس ہے. آپ کو چیزوں کے بارے میں اپ ڈیٹ ہونا پڑتا ہے، آپ کو حکومت کی یا اپوزیشن کی یا مختلف تھنک ٹینکس کی مختلف چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں. میں چاہوں یا نہ چاہوں، ایک سٹوری کو رپورٹ کرنے سے پہلے مجھے 100 پیجز کی اگر رپورٹ ہے تو اس کو پڑھنا پڑے گا، کم از کم ایگزیکٹو سمری تو ضرور پڑھنی پڑے گی، اس کے بغیر میں سٹوری کر ہی نہیں سکوں گا. تو یہ ایک پروسیس ہے جس میں آپ سیکھتے رہتے ہیں، تسلسل کے ساتھ آپ کو سیکھنا پڑے گا. سر، آج ماشاء اللہ سے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ سر، میں نے جو اسلام آباد میں کام شروع کیا تھا، میں آیا تھا 26 اکتوبر 1997 کو. میرا یونیورسٹی سے رزلٹ آیا اور یہاں میں نے آ کے کام شروع کیا.
اس کے بعد سے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں بے روزگار رہا ہوں. بالکل. وہ پھر شروع ویسے میرا آن لائن سے تھا. آن لائن کے بعد ANN تھی پہلی, ایشین نیوز نیٹ ورک, ایک نیوز ایجنسی تھی. اس کے بعد آن لائن, اس کے بعد ایک پشاور سے اخبار شروع ہوا تھا جس کا نام اسٹیٹس مین تھا. اس میں میں نے کچھ ایسا تقریباً 1 سال اس میں کام کیا. اس کے بعد مجھے دی نیشن میں آفر آئی, بلکہ وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. 11 سپٹمبر کے, بلکہ آج 13 سپٹمبر ہے, میں نے نیشن 13 سپٹمبر 2001 کو جوائن کیا تھا, اور 2007 میں پھر میں دی نیوز میں آیا, اور ابھی تک دی نیوز میں ہی. اچھا سر, اب معیشت کے اوپر تھوڑی آپ سے پھر بات چیت شروع کرتے ہیں. آج کل سر ہماری جو نیو جنریشن ہے ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں. تو ابھی میری آپ سے پہلی بات ہو رہی تھی تو میں یہی بتا رہا تھا آپ کو کہ میں چونکہ ایک MBBS کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کی اکانومی کیسے چلتی ہے, چیزیں کیسے بہتر ہوتی ہیں. تو دورے جاہلیت میں ہم نے بڑے غلط کام کیے جن پہ آج ہم قوم سے افسردہ ہیں اور معذرت بھی کرتے ہیں. تو سر اس وقت ملکی معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ مطلب ٹیکسز لگ رہے ہیں, لوگ بڑے پریشان ہیں, ساری وہ مسئلے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم پچھلے 10 سال کا آپ سے ایک ریویو لیں, بلکہ 10 بھی نہیں 8 کر لیتے ہیں. 2016 سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم موجودہ صورتحال کے اوپر آئیں گے کہ ہماری معیشت اس وقت کہاں کھڑی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو سر یہ بتائیں کہ میاں صاحب کا جو دور تھا اس کو معاشی لحاظ سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں 2013 سے 2018 کی بات آپ کر رہے ہیں. پہلے 3 سال جیسے ہی 2013 میں یہ PMLN کی گورنمنٹ منتخب ہوئی, تو جیسے آج ایک چیلنج ہے, بالکل اسی طرح کا چیلنج تھا. پیپلز پارٹی کا دور ختم ہوا تھا. پاکستان کے 2 بنیادی مسائل ہیں, میں شروع میں آپ کو بتا دوں چونکہ بار بار ان کا ذکر آئے گا. انگریزی میں ان کو ٹوئن ڈیفیسٹس کہا جاتا ہے, اور اردو میں اگر بات کروں تو ہمارا ایک اصل میں اکانومی کے 2 اکاؤنٹس ہیں بیسیکلی. ایک انٹرنل اکاؤنٹ ہے اور ایک ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے. 2 ڈیفیسٹس ہیں جو بنیادی پرابلم رہے ہیں اور پچھلے 70-75 سال سے ہیں, اور اگر ان 10 سالوں میں دیکھیں تو یہی 2 پرابلمز ہیں. ایک ہے پاکستان کا فسکل ڈیفیسٹ. فسکل ڈیفیسٹ سے مراد کیا ہے؟ ہماری روپوں میں آمدن کم ہے, ہمارے اخراجات زیادہ ہیں. تو اسی کے ہم الجھے رہتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی آمدنی کو بڑھائیں اور اپنے اخراجات کو کم کریں. یہ ایک مثال ہے ایک گھر کی ہے. ایک گھر میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بھی جب وہ بجٹ بنایا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی انکم کتنی ہے, اس کے اخراجات کتنے ہیں. 2 ہی طریقے ہیں, یا تو آپ انکم کو بڑھا لیں یا اخراجات کو کم کر لیں. تو ایک فسکل ڈیفیسٹ ہے. ٹھیک ہے, ہمارا وہ جو فسکل کا گیپ ہے, آمدن کم ہے اخراجات زیادہ ہے, اس میں ڈیٹیل میں جا کے بعد میں بات کریں گے. جو دوسرا ایشو ہے ہمارا وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. کسی بھی ملک کی اکانومی کے 2, ایک انٹرنل اکاؤنٹ فسکل ڈیفیسٹ, ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو ہے اس کو اگر آپ ملائیں تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بنتا ہے. یعنی کتنے ڈالرز ملک کے اندر آ رہے ہیں اور کتنے ڈالرز باہر جا رہے ہیں, ان کے درمیان جو گیپ ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہلاتا ہے. اچھا, اب پرابلم یہ ہے کہ 2013 سے 2016 کے درمیان ہم IMF کے پروگرام میں گئے. آپ کو پتہ ہے جیسے ہی ان کی حکومت منتخب ہوئی, بجٹ سے انہوں نے پیش کرنا تھا, چند دن تھے ان کے پاس, انہوں نے بجٹ پیش کیا اور یہ IMF کے پاس چلے گئے. وہ پروگرام تھا 2013 سے 2016 تک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس زمانے میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں, بالکل نہیں بہہ رہی تھیں, لیکن میں فنڈامنٹلز کی بات کرتا ہوں. فنڈامنٹلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. GDP گروتھ جو ہے وہ ان کے زمانے میں 5% کو کراس کر چکی تھی. یہ بنیادی انڈیکیٹرز ہیں جو کسی بھی اکانومی کو گیج کرتے ہیں. سر تھوڑا سا ہماری آڈینس کو سمجھا دیں کہ GDP ہوتی کیا ہے. جی GDP تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ یہ 2 کلاس کے بچے ہیں جن کو آپ میں خود بھی 2 کلاس کے بچے ہوں. جی جی, دیکھیں بنیادی طور پہ GDP جو ہے وہ کسی بھی معیشت کی شرح نمو جو ہے وہ سیکٹرز ویلیو ایڈیشن کتنی کرتے ہیں 1 سال کے اندر. پاکستان کی اکانومی کے
4 سیکٹرز ہیں جو بنیادی طور پہ جی ڈی پی ان سے مل کے جو ہے جی ڈی پی بنتی ہے. ایک ایگریکلچر سیکٹر ہے, ایک انڈسٹریل سیکٹر ہے. انڈسٹریل سیکٹر کے اندر آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اور ایس ایم ایز آتی ہیں, اور تیسرا جو میجر سیکٹر ہے وہ سروسز سیکٹر ہے. جب ان تینوں میجر سیکٹرز کے اندر جتنی ایک سال کے اندر ویلیو ایڈیشن ہوئی ہو, اس ویلیو ایڈیشن کو میئر کرنے کا نام جی ڈی پی ہے. کہ مطلب یہ کتنا گرو کر رہے ہیں, کتنا گرو کر رہے ہیں. ٹھیک, بالکل. ہماری مطلب آڈینس کے لیے کہ جتنی ہماری زراعت بڑھے گی, انڈسٹری بڑھے گی, سروسز سیکٹر بڑھے گا, جی اتنی ہماری جی ڈی پی بڑھ جائے. بالکل. ٹھیک. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو میئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ کرتے ہیں کہ پر کیپٹا انکم کتنی بڑی ہے, وہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. چونکہ کسی بھی ملک کے لیے اگر آپ دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈالرز میں یہ کتنے پیسے کماتے ہیں, تاکہ انٹرنیشنلی اس کے ساتھ وہ کمپیریزن کر سکیں. تو بیسیکلی یہ چیزیں ویلیو ایڈیشن کتنی ہوئی, گروتھ کتنی ہوئی, تو وہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 5% سے اوپر تھی. انفلیشن جو مہنگائی کی شرح ہے وہ سنگل ڈیجٹ کے اندر تھی. یہ 2 بنیادی چیزیں ایسی ہیں جو تھی. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, آپ جتنی دل مخالفت کرتے رہیں, پاکستان کی ہسٹری کی کچھ فیکٹس ہیں, ان کو ہم کہیں کہ وہ ان فیکٹس کو ڈسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ آئی ایم ایف کا واحد پروگرام ہے, یہ کیئر ٹیکرز سے پہلے, جو پوری طرح سے کمپلیٹ ہوا. لیکن اس میں پاکستان کو بہت سارے آئی ایم ایف نے ویورز بھی دیے, لیکن پروگرام کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد یہ کیئر ٹیکرز ابھی جو آئے تھے ان کے دور میں کمپلیٹ ہوا, وہ کمپلیٹ ہوا تھا. اچھا, کرنسی آپ کی اسٹیبل تھی, کرنسی کی کوئی پرابلم نہیں تھا. جو پرابلم تھی وہ کہاں پہ تھی, میں نے جیسے آپ کو شروع میں ذکر کیا, وہ تھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ. لیکن یہ 2016 تک نہیں تھی. ٹھیک. یہ جب اس کے بعد پاناما شروع ہوا اور ساری توجہ چلی گئی آپ کی جوڈیشل اور پولیٹیکل کرائسس کے اندر, تو آپ کا 2016 سے لے کے 2018 تک کا جو پیریڈ ہے اس میں کچھ فنڈامنٹل قسم کی چیزیں خراب ہوئی, جن میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا. اچھا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیوں بڑھا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سی پیک کے تحت ہم نے کافی امپورٹس کی چیزیں, پروجیکٹس لگائے, آپ نے انرجی کے پروجیکٹس لگائے, سی پیک کی باقی چیزیں کی. ازمپشن یہ تھی کہ پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی اس سے جنریٹ ہوگی, اور جو پاور ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ اگر آپ کوئی انڈسٹری شفٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی انڈسٹری چلے گی, پاور نہیں ہوگی تو انڈسٹری نہیں چل سکتی. یہ ازمپشن تھی. اچھا, اس کے بعد پاناما شروع ہو گیا. پاناما شروع ہوا تو 2017-18 پھر آپ نے دیکھا کہ پھر وہی پرابلمس آنے شروع ہو گئے. آپ کا کیٹ بڑھ گیا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد 2018 کے الیکشنز آ گئے. 2018 کے الیکشنز میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی. تو جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو فنڈامنٹلز خراب ہو چکے تھے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ چکا تھا, آپ کی ریزروز گر رہے تھے. پی ٹی آئی کو اس ٹائم فوری طور پر آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلے جانا چاہیے تھا, لیکن وہ پولیٹیکل نیریٹو یہ تھا کہ ہم نے نہیں جانا, ہم تو خودکشی کر لیں گے, خودکشی کر لیں گے. پھر آپ کو یاد ہوگا $200 منہ پہ ماریں گے, پتہ $100 یہ ہو جائے گا. وہ ایک نیریٹو کچھ اور تھا, اکنامک ریالٹیز کچھ اور تھیں. تو 1 سال تک یہ سوچتے رہے کہ ہمیں آئی ایم ایف میں جانا ہے یا نہیں جانا. اس میں آپ نے دیکھا کہ پھر اسد عمر صاحب کو جو ہے وہ جب وہ طے کر کے آ گئے. اچھا, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ بھی ایک ریالٹی ہے. جو آئی ایم ایف کا پروگرام 2018-19 میں طے ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ 3 لوگوں کو ہٹایا گیا تھا. ایک اسد عمر صاحب کو جو فائنانس منسٹر تھے, جی, ایک جو ہے وہ چیئرمین ایف بی آر کو ہٹایا گیا اور شبر زیدی صاحب کو لایا گیا. سیکرٹری فائنانس تھے یونس ڈاگا. ایک شام کو وہ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر رہے تھے,
اور گورنر اسٹیٹ بینک تھے طارق باجوہ. ان دونوں کو، حالانکہ گورنر اسٹیٹ بینک کی جو پوسٹ تھی وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ تھی، وہ گارنٹیڈ ٹینیور ہوتا ہے، لیکن ان سے کہا گیا کہ آپ ریزائن کریں، اور یونس ڈاگا صاحب کو جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ انہیں چینج کر دیا گیا. میں آپ کو بتاؤں، اگر وہ چینجز نہ آئی ہوتی، آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر بنیادی فلاز نہ ہوتے، اور آج آپ ابھی بھی یونس ڈاگا صاحب چھوڑ کے چلے گئے، ان کو کسی ٹائم بلا کے پوچھ لیں کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام کا ڈیزائن وہ ایگری کر کے آئے تھے واشنگٹن میں، وہ کیا تھا اور جو سائن ہوا بعد میں وہ کیا تھا، فرق تھا. یہ سر چینجز کیوں ہوئی؟ پوری ٹیم کو چینج کی. میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں دیکھنے والوں کو. جی مجھے یاد. ایک تو رضا باقر صاحب کو گورنر اسٹیٹ بینک بنایا گیا طارق باجوہ صاحب کی جگہ. جی جی. اور ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کو فائنانس منسٹر بنایا گیا، اور شبر زیدی صاحب کو بنایا گیا چیئرمین ایف بی آر. میں شبر زیدی صاحب کے بارے میں تو نہیں کہتا کہ انہوں نے، لیکن وہ نیگوشیٹنگ ٹیم میں شامل تھے. لیکن دیکھیں، رضا باقر صاحب اور حفیظ شیخ صاحب، یہ ایسا ہی تھا کہ ایک طرف بھی آئی ایم ایف تھا، دوسری طرف بھی آئی ایم ایف تھا. تو وہ چیزیں جو طے ہو چکی تھیں، مجھے اعتراض ہے اس بات پہ. ایکسچینج ریٹ پہ طے ہو چکا تھا کہ کہاں پہ آئی ایم ایف والے جتنا دلے کہتے رہے جی وہ فنڈامنٹلز ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایک رینج طے ہو چکی تھی. ایف بی آر کے ٹارگٹس کے اوپر چیزیں طے نہیں تھی، لیکن بہت سی اور چیزیں طے ہو چکی تھی. طارق باجوہ اور یونس ڈاگا دے ور نیگوشیٹنگ ویری ٹف. آپ نے انہیں ہٹا دیا. اچھا، مجھے عمران خان صاحب سے ایک توقع تھی. وہ توقع یہ تھی کہ وہ ٹھیک جگہ پہ ٹھیک بندہ لگائیں گے، مجھے یہ توقع تھی. لیکن جس دن انہوں نے یونس ڈاگا کو تبدیل کیا، یونس ڈاگا آج بھی ایک بیوروکریٹ، ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں. اب انہیں بلائیں اور انہیں پوچھیں یہ بات کہ کیا اگر انہیں اس ٹائم ہٹایا نہ جاتا تو آئی ایم ایف کے پروگرام کا یہی ڈیزائن ہوتا جو اس ٹائم ہوا تھا. وہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ یہ نہ ہوتا. وہاں سے پرابلم شروع ہوئی. اور پہلے سال میں کیا ہوا؟ پہلے سال میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، ایف بی آر کا ریونیو 0 گروتھ تھی. یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا، ایسے کبھی بھی نہیں ہوا تھا. انفلیشن اور جی ڈی پی کو ملا کے ہم اسے اکانومی کے ٹرم میں نامینل گروتھ کہتے ہیں. اتنی گروتھ تو آ جانی چاہیے، نمبر کانسٹنٹ رہے، ایبسلوٹ نمبر کانسٹنٹ. اچھا، اب ہم نے سٹوریز کرنی شروع کی اس ٹائم پھر ٹویٹر پہ اور جو سوشل میڈیا پہ ہمارے ساتھ ہوا. حالانکہ ہمارا نہیں تھا یہ ایشو کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کی بیشنگ کریں یہ وہ، لیکن اچھا دوسرے سال آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے سال پہ ہی رہے، وہ جو جی ڈی پی تھی وہ پہلے سال میرے خیال سے مائنس میں چلی گئی تھی. مائنس میں تھی. یہ مطلب کیسے ہوا؟ مجھے ایگزیکٹلی نہیں، جی ڈی پی نہیں مائنس میں گئی تھی. یہ جو تھا نا اوور آل ریونیو ایبسلوٹ نمبر ایف بی آر کا، وہ وہی تھا جو اس سے پچھلے سال تھا. یہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا. جی ڈی پی گروتھ جو نیگیٹو ہوئی تھی وہ اگلے سال آئی تھی، اور وہ آئی تھی کووڈ کی وجہ سے. کووڈ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا شدید تھا، اور کووڈ میں ہماری جی ڈی پی گروتھ نیگیٹو ہو گئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے دسمبر جنوری میں میرے خیال میں کووڈ صحیح طرح سے ہوا تھا اس کا، تو 9 ماہ کا چونکہ ڈیٹا ہوتا ہے پروویژنل نمبرز میں، تو وہ نیگیٹو اس سال سے ہوئی تھی. اچھا، پہلے سال میں ایف بی آر کی گروتھ کانسٹنٹ، اگلے سال میں بھی تقریباً کانسٹنٹ. تو یہ جو 2 سال تھے، انہوں نے بنیادی طور پر پھر آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہو گیا کووڈ کے بعد، چونکہ حالات ہی اس طرح کے تھے. پورے ملک میں لاک ڈاؤن تو پوری طرح سے نہیں تھا، لیکن اکنامک ایکٹیویٹی بڑی بری طرح سے متاثر ہوئی تھی. پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر انہوں نے چینجز کر دی. شبر زیدی صاحب بھی چلے گئے اور ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب بھی ہٹا دیا گیا. اچھا سر، ان کے جانے سے تھوڑا سا پہلے مطلب ایک سٹیج ایسی بھی آئی تھی جب تھوڑا بہت ہمیں لگ رہا تھا کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے تھے جی ٹیکسٹائل ملیں چل پڑی ہیں، اور وہ
ڈالر ریٹ جو ہے وہ بھی ہمارا روپیہ بھی کافی مضبوط ہوا, وہ میرے خیال سے 170 سے شاید 151 پہ آ گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. حفیظ شیخ صاحب کے دور میں. تو یہ کیا ہو رہا تھا تب؟ دیکھیں, جب ہمارے ملک کے اندر کووڈ آیا تو کووڈ کے آنے کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے, اور رائٹلی انہوں نے ٹھیک کیا تھا اس ٹائم, کہ انہوں نے جو پالیسی ریٹ تھا اس کو یکدم گرایا تھا, کافی گرا تھا. تو اس کے نتیجے میں ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر کافی میجر انویسٹمنٹ ہوئی. پالیسی ریٹ تھوڑا سا ہماری آڈینس, پالیسی ریٹ بیسیکلی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے یہ اس کی ڈومین ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ انفلیشن اور انفلیشن کے نمبرز کو سامنے رکھتے ہوئے, اکانومی کی اوور آل چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, جیسے میں نے آپ کو انٹرنل اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا بتایا, ایک مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے اسٹیٹ بینک کی. وہ مانیٹری پالیسی کمیٹی جو ہے وہ پالیسی ریٹ طے کرتی ہے, وہ ریٹ جس ریٹ کی بنیاد پر اسٹیٹ بینک بینکس کو پیسے دے گا, اور بینکس جو ہے وہ پھر عام جو آدمی ہے اس کو دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کو پالیسی ریٹ کہتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ 2% جو ہے وہ کمی ہوئی ہے. اچھا, مطلب وہ جو سود ہوتا ہے قرضوں کے اوپر وہ شرح سود جو ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس زمانے میں انہوں نے شرح سود کو کافی کم کر دیا. ٹھیک, تو انویسٹمنٹ آنی شروع ہو گئی ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر. لیکن ڈیٹا آج بھی موجود ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں جب کووڈ کے بعد ٹیکسٹائل سیکٹر میں آخری سال کے دوران جو پی ٹی آئی کا تھا, اس میں آپ نے دیکھا کہ ایکسپورٹس بڑھ گئیں. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس اتنی ہی بڑھیں جتنی انہوں نے سبسڈی لی. کوئی تقریباً اگر مجھے ایگزیکٹلی یاد ہو تو 570 یا 78 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی اور $2 بلین کی ایکسپورٹس بڑھ گئیں. تو بیسیکلی وہ سبسڈی جو تھی وہ وہی جو ہے وہ ان کا انکریمنٹ تھا. تو بیسیکلی اچھا, اب جو تیسرا سال تھا پی ٹی آئی کا, اس میں آ گئے, پھر ٹیم چینج کر دی. ٹیم میں انہوں نے جی فائنینس میں بھی چینجز ہو رہی تھیں, جو چیئرمین ایف بی آر تھے وہ بھی چینج ہوئے. اچھا, اس کے بعد اپنے حفیظ شیخ صاحب کو ہٹا کے شوکت ترین صاحب کو جو ہے وہ لے آئے. شوکت ترین صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ رک جائیں پیچھے پہ. اچھا, اب سر جو ٹیم چینج ہے آپ کو اس کے پیچھے کیا وجہ لگتی ہے؟ کہ مطلب ٹھیک ہے حفیظ شیخ جیسے بھی تھے تھوڑا بہت ڈیلیور تو کر رہے تھے, کہ مطلب چلے لگے تو ہوئے تھے, تو انہوں نے کووڈ کے دوران بھی مطلب کوئی تھوڑا بہت سنبھالا دیا, پھر اس کے بعد مطلب وہ سارا. تو یہ جو ٹیم چینج تھی آپ کو اس کے پیچھے کیا لاجک نظر آتی ہے؟ اصل میں عمران خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو بتایا گیا کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں, ایک تو یاد ہوگا آپ کو کہ وہ سینٹ کا الیکشن جو ہے جی وہ تو آ گئے تھے. جی. دوسرا ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں منو ان عمل کر رہے ہیں, تو اگر آپ نے چوکے اور چھکے لگانے ہیں تو کوئی ایسا بندہ لے کر آئیں جو اکانومی کو تھوڑا ایکسپینڈ کرے, کھولے اکانومی کو. یہ جو ہے یہ زیادہ ریسٹرکشنز, یہ ڈیمانڈ کو سپریس کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو میں تھوڑا سا یاد کراؤں گی, اس زمانے میں یہ باتیں ہونی شروع ہوئی تھیں کہ ہم ہاؤسنگ کی اسکیم جو ہے وہ لا رہے ہیں, ہم ریڈیوس ریٹ پہ قرضے جو ہے وہ دیں گے. جی. اس طرح کی کافی ساری چیزیں باتیں جو ہیں وہیں, اور انہوں نے اکانومی کو تھوڑا سا کھولا بھی. اور ایک اور انہوں نے کام کر دیا. مجھے یاد ہے کہ پاک چائنا سینٹر میں ایک پریس کانفرنس تھی, یہ جب پی ٹی آئی کے خلاف نو کانفیڈنس موو آنے والی تھی. انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کا ایک ریویو کمپلیٹ ہوا, اور آ کے انہوں نے اس کے بعد پریس کانفرنس کی. آئی ایم ایف کا نئے ریویو پہ بات چیت ہونی شروع تھی. تو انہوں نے کہا جی کہ میں بجلی کی قیمتیں کم کر رہا ہوں, پیٹرولیم کی پرائسز کو بھی انہوں نے فریز کر دیا. میں نے کہا سر یہ آپ لینڈ مائنز نہیں بچھا رہے, آپ تو لینڈ مائنز بچھا رہے ہیں. چونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ کی حکومت جانے والی ہے, تو آپ ایسا کام کر کے جا رہے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں سسٹینیبل کسی صورت میں نہیں ہوگا. اور یہ امریکی سازش سے پہلے, یہ پہلے کی بات ہو رہی ہے سر, مطلب ان کو پہلے پتا تھا, اندازہ تھا انہیں. میں نے کہا یہ لینڈ مائنز ہیں,
یہ کوئی بھی سسٹین نہیں رکھ سکے گا. اچھا مزمل اسلم صاحب سے میری بڑی اچھی دوستی ہے, آپ ان سے پوچھ لیں, وہ بھی اس پریس کانفرنس میں, وہ چونکہ اسپوکس مین تھے, انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا, آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جائے گا. میں نے کہا جی نہیں ہوگا, یہ ریویو قطعاً کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جو اسٹیپس ابھی آپ لے رہے ہیں. اور پھر وہی ہوا. سر اس پہ جو شوکت ترین صاحب کا دور تھا, اس میں یہ جو انہوں نے امپورٹس بڑھا کر کوئی 82 ارب ڈالر کی امپورٹس آ رہی سال میں, کی جو یوزلی ہماری 55-56 بلین ڈالرز کی ہوتی ہیں, تو یہ آپ کو ایک مجرمانہ فیل نہیں لگتا کہ آپ اتنا بڑا گیپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہی جہاں سے آغاز ہوا تھا نا 2018-19 میں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑا تھا. جی جی. آپ دوبارہ, ہمارا پرابلم ہی یہ ہے, ہم اکانومی کو, پاکستان کی اکانومی کو اگر میں ڈسکرائب کروں نا, یہ بوم اینڈ بس سائیکل ہے. اگر آپ اس کو دکھانا چاہیں گرافس میں تو یہ ایسے ایسے ہوگا. جی جی. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری اکانومی تھوڑا سا اسٹیبل ہوتی ہے, ہم اس اکانومی کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. کھولنے کا طریقہ کیا کرتے ہیں, ہم فزیکل ڈیفیسٹ کو بڑھاتے ہیں اور دوسری طرف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے, پیسے, فزیکل ڈیفیسٹ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں پیسے پھینک رہے ہیں. جی. تو جب کسی کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے تو وہ امپورٹنٹ چیزیں بھی زیادہ استعمال کرے گا, وہ ڈیمانڈ بھی وہاں پہ جنریٹ ہوگی. اور دوسرا پاکستان کی اکانومی کے فنڈامنٹل پرابلمس بھی یہ ہیں, جب آپ گروتھ کو بڑھاتے ہیں 5% سے گروتھ جیسے اوپر جاتی ہے تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, چونکہ آپ کی ڈالرز کمانے کی صلاحیت نہیں ہے ہمارے اندر, اور فزیکل ڈیفیسٹ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہی دو پرابلمز ہیں جو میں نے شروع میں آپ کو کہے تھے. جی. وہیں آ کے پھر ہم اسی ویشیس سائیکل کے اندر آ کے پھنس جاتے ہیں. ان کو اندازہ تھا, بلکہ مجھے یاد ہے, میں آپ کو بتاؤں, اسد عمر صاحب ایک بات کیا کرتے تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی بھی آپ نے اچھی گروتھ حاصل کرنی ہے, اچھی گروتھ ہوئی ہے جس میں 2 یہ ڈیفیسٹس نہ بڑھیں. یہ چیلنج شروع سے یہ رہا ہے کہ ہم جیسے جیسے گروتھ کے پاتھ پہ جاتے ہیں, ساتھ میں ہمیں دونوں ڈیفیسٹس بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. جی. اور وہ ڈیفیسٹس کیوں بڑھتے ہیں, اگر اس پہ آپ بات کریں گے تو پھر میں اس کی فنڈامنٹلز میں آ جاؤں گا. ایک بات میں کر دیتا ہوں, وہ بڑھتے اس وجہ سے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے ایکسپینڈیچرز تو ٹائڈ ہیں, ڈیفینس کے بھی ایکسپینڈیچرز ہیں, ڈیٹ سروسنگ جو ہے, جتنے ہم قرضے لے رہے ہیں وہ سب سے بڑا ٹکٹ آئٹم ہے. اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہے اور رننگ آف دا گورنمنٹ ہے, سبسڈیز, سیلریز, پینشن, یہ آ جاتا ہے. ٹیکس نیٹ میں اضافہ نہیں ہو رہا. آپ یہ دیکھیں پچھلے 70 سال میں جب جرنلزم میں آیا تھا تو اس ٹائم ہماری, پھر مشرف صاحب کے زمانے میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 10% کو کراس کر گئی تھی. آج 8.8 پہ کھڑی ہے. ایبسلوٹ نمبر تو بڑھ گیا ہے لیکن ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہو گئی ہے, یہ اسی جگہ پہ کھڑی ہے 8, 8.5, 9% پہ. اخراجات ہمارے بڑھ رہے ہیں, ریونیوز نہیں بڑھ رہے. اور ریونیوز کیوں نہیں بڑھ رہے؟ اس لیے کہ آپ کی سیلری کلاس اور فارمل سیکٹر کے علاوہ کوئی اس ملک میں ٹیکس نہیں دیتا, کوئی بندہ ٹیکس نہیں دیتا. تو یہ اس طرح سے نظام تو نہیں چلایا جا سکتا. اچھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیوں بڑھتا ہے؟ ایکسپورٹس آپ دیکھ لیں, میں جرنلزم میں آیا تھا اس زمانے میں $10 بلین ایک سائیکولوجیکل بیریئر تھا. مشرف صاحب کے زمانے میں وہ کراس ہوا, پھر ہم آ کے اسٹک اپ ہو گئے 22 سے 25 بلین ڈالرز کے درمیان. اور اگر سروسز کو نکال دینا آج بھی ہم اسی پہ کھڑے ہیں. تو یہ پرابلم ہے. بچایا ویسے پتہ ہے کس نے؟ جی جی, ریمیٹنسز نے. پچھلے سال ریمیٹنسز تھی $30 بلین. اس سال ہم توقع کر رہے ہیں کہ کم از کم ان میں 2 سے 3 بلین ڈالرز کا اضافہ ہو. وہی بچا رہی ہیں ہمیں. جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی پھر ایف ڈی آئی لانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایف ڈی آئی کا ایک پرابلم بھی ہے نا. ایف ڈی آئی اچھی ہے, ٹیکنالوجی اگر ساتھ ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ اچھی ہے, لیکن وہ پھر پروفٹس اور ڈیویڈنڈس واپس بھی لے کے جانے ہوتے ہیں انہوں نے. جی. ہم ایکسپورٹس کو بڑھائیں, ہم ریمیٹنسز کو بڑھائیں اپنی, اور پھر جب کچھ نہیں بس چلتا تو پھر ہم قرضوں کے اوپر آ جاتے ہیں. تو سر اسٹوری پہ آپ واپس جی ادھر ہی چلتے ہیں کہ ابھی میں تھوڑا سا سمرائز کر دوں کہ شوکت ترین صاحب کے دور میں یہ جو پیٹرول کی پرائسز فکس کی گئیں, آئی ایم ایف کی ڈیل کو مطلب پراپر تباہ کرنے کی کوشش کی گئی, لینڈ مائنس بچھائی گئیں, امپورٹس جو ہیں کافی بڑھا دی گئیں. تو ان سب کے نتیجے میں
الٹیمیٹلی یہی ہوا کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفسٹ ہے اور فسکل ڈیفسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا. مطلب میرے خیال سے تو اس ٹائم جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفسٹ تھا وہ 2018 سے بھی زیادہ بڑھا کر گئے ہیں. تقریباً جو ہے نہیں ایبسولوٹ نمبر تھوڑا سا کم تھا لیکن اسی کی رینج کے اندر تھا. جی میرے خیال سے $22 بلین تھا. نہیں 22 بلین. ٹریڈ ڈیفیسٹ زیادہ تھا. جی جی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اگر مجھے ایگزیکٹ میں سوری صحیح نمبر 14 سے $16 بلین کے درمیان تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد مفتاح اسماعیل آ جاتے ہیں. جی اب کیا ہوتا ہے؟ مفتاح اسماعیل دیکھیں رجیم چینج ہوا, مفتاح اسماعیل آ گئے. بڑی مشکل سے IMF کا پروگرام ریوائیو کیا انہوں نے بجٹ دیا. IMF نے کہا جی اس میں مزید اقدامات, بجٹ کو ریوائز کیا انہوں نے. اپریل میں یہ چینج ہوا تھا, جون میں انہوں نے بجٹ دینا تھا اور بجٹ اپروو کروانا تھا. پہلے بجٹ دیا انہوں نے, بڑی ٹف نیگوسیشنز ہوئیں. اس کے بعد بجٹ کو ریوائز کرنا پڑا. اس بجٹ کو ریوائز کر کے انہوں نے پارلیمنٹ سے اپروو کروایا. اپروو کروا کے IMF کا پروگرام ریوائیو ہوا. میرے خیال میں جولائی کی کوئی ڈیٹ تھی یا ارلی اگست کی ڈیٹ تھی. اس ٹائم وہ پروگرام جیسے ہی ریویو کمپلیٹ ہوا تو پھر آپ کو پتہ ہے مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ چینج ہو گئے اور ڈار صاحب آ گئے. اب ڈار صاحب کی اگر میں آپ کو کہانی سناؤں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. ڈار صاحب کا اصل میں ایک ماضی میں IMF کے ساتھ نیگوسیشنز کا ایکسپیرینس تھا اور وہ یہ تھا کہ وہ اسٹرینتھ سے نیگوشیٹ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے ایک کوشش کی اور وہ کوشش ناکام ہوئی. وہ کوشش یہ تھی کہ ہم اپنے جو بائی لیٹرلز ہیں ان سے پیسے لے لیں. پہلے بائی لیٹرل مطلب دوست ممالک سے پیسے لے لیں اور IMF کے ساتھ اسٹرینتھ سے نیگوشیٹ کریں. وہ نہیں ہو سکا. IMF دوسری طرف سے آیا. 2018 میں عمران خان نے بھی پہلے یہی کوشش کی تھی کہ ہم بائی لیٹرل سے لے لیں اور پھر انہوں نے کوشش کی تھی لیکن IMF کو اس طرح سے انگیج نہیں کیا تھا. چاہیے تو یہ تھا, میں یہ سوچتا تھا کہ جیسے ہی پرائم منسٹر کا وہ حلف لیں گے اس کے ساتھ جو پہلا کام کریں گے وہ یہ کریں گے کہ IMF کا ایک پروگرام ڈیزائن کر کے اپنی ٹیم کے ساتھ ود ان 1 month وہ اس کو نیگوشیٹ کر لیں گے. وہ نہیں ہو سکا تھا. اچھا میں ایک مفتاح اسماعیل صاحب کا میں آپ کو یاد کروں کہ جب وہ شروع میں آئے تو آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے پہلے پیٹرول کی پرائسز کو روکنے کی کوشش کی لیکن پھر انہوں نے پاس آن کرنی شروع کر دی. جی جی ٹھیک ہے جی. الیکٹریسٹی کی پرائسز بھی بڑھائی تھیں, پھر بجٹ بھی اپروو ہوا. اچھا ڈار صاحب کی وہ جو پالیسی تھی وہ ناکام ہوئی. وہ اتنی زیادہ ناکام ہوئی کہ IMF بھی اڑ گیا. اس نے کہا جی ہم نے تو آپ سے بات ہی نہیں کرنی اور نہ آپ سے یہ ریویو جو ہے کمپلیٹ ہونا ہے. اس پہ آخر میں جب بالکل یہ ان کا ختم ہونے والا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر نے انٹروین کیا تھا. جی جی خود جا کر. ٹھیک ہے. اور طے یہ ہوا کہ ہم نے 2 قسطوں کے پیسے لینے ہیں. 2 قسطیں کوئی تقریباً مجھے اگر ایگزیکٹلی یاد ہو تو 2.4 یا 2.5 بلین ڈالرز بنتی تھی. تو IMF کے ساتھ یہ طے ہوا کہ یہ 2 قسطیں دینے کے بجائے ہم نئے پروگرام کو نیگوشیٹ کر لیتے ہیں اور وہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام ہوگا 9 مہینوں کے لیے. چونکہ اس میں تینوں حکومتیں آ جائیں گی. PDM کی حکومت کو بھی پہلی انسٹالمنٹ مل جائے گی, پھر کیئر ٹیکرز بھی آئیں گے اور الٹیمیٹلی الیکشنز کے بعد جو نیکسٹ گورنمنٹ ہوگی وہ بھی آ جائیں گی. وہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے $3 بلین کا انہوں نے نیگوشیٹ کیا. پہلی قسط ملی, پھر دوسری ملی, پھر تیسری جو ہے وہ سکسیزفلی ہمارا کمپلیٹ ہوا. تو اب کہانی جو ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ پہنچ گئی. کیئر ٹیکرز پہ آ جاتے ہیں. کیئر ٹیکرز کا آپ کو کیا لگا, کیسا ان کا؟ دیکھیں مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ جو بنیادی فنڈامنٹل چیزیں کرنی چاہیے تھیں انہیں وہ شاید انہوں نے اس طرح سے نہیں کیں, یا وہ یہ انتظار کرتے رہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ آئے جس کے پاس مینڈیٹ ہو وہ جو ہے وہ سٹیپس لے. لیکن انہوں نے ایک کام کیا, انہوں نے IMF کے پروگرام کو چلایا اور IMF کا وہ جو 9 مہینے کا پروگرام تھا
اس کے ریویوز انہوں نے جو ان کے زمانے تھے وہ انہوں نے کمپلیٹ کروائے. اور اب سر یہ جو موجودہ حکومت ہے جی دیکھیں انہوں نے آ کے ایک IMF کا پروگرام جو ہے وہ ڈیزائن کیا, ایک بڑا ٹف بجٹ انہوں نے دیا. IMF کا بھی اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے, وہ ہمارے اوپر یقین نہیں کرتے. انہوں نے جو ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, انہوں نے یہ جو پروگرام کیا ہے یہ فرنٹ لوڈڈ کر دی ہے. میں فرنٹ لوڈڈ ذرا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. یعنی IMF کی ایک رپورٹ جو فروری میں انہوں نے لکھی کیئر ٹیکرز کے زمانے میں, اور حکومت پاکستان کے ساتھ شیئر ہوئی, اور وہ رپورٹ ابھی تک پبلک نہیں ہوئی لیکن میرے پاس ہے. اس رپورٹ کو اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے جو میجرز 3 سال کے لیے یا میڈیم ٹرم کے لیے کہے تھے وہ سارے کے سارے اس بجٹ میں شامل ہو گئے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی ٹیکسیشن پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوئی. تو لیکن ہمارے پاس چوائس کیا تھی؟ چوائس کوئی نہیں تھی, ہمیں کرنا تھا. اور دیکھیں یہ ٹف ڈیسیژنز اگر ہم نہیں لیں گے, ان ٹف ڈیسیژنز کی کچھ بینیفٹس بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ انفلیشن جو ہے وہ عام آدمی کے اتنی محسوس نہیں ہوئی کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے, لیکن اگر آپ نمبرز کو دیکھیں تو نمبرز میں انفلیشن کا جو ریٹ آف انکریز ہے اس کے اندر کمی واقع ہوئی ہے. سر یہ تھوڑا سا ہماری آڈینس کو یہ سمجھا دیں کہ انفلیشن جو ہوتی ہے وہ مطلب اگر انفلیشن کی پرسنٹیج کم ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے, اس کا مطلب مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہو رہی ہے. بالکل آپ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا, مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں جی جس سے بڑی آسانی سے جو ہے وہ دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے گی. اگر آپ سپٹمبر 2023 کو دیکھیں تو انفلیشن جو ہے 27-28% پہ کھڑی تھی. جی ابھی جو ریسنٹلی ڈیٹا آیا ہے جو 1 سپٹمبر کو آپ نے دیکھا کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ریلیز کیا, انفلیشن 9.6% پہ آ گئی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال جو 27-28% تھا اس کے اوپر 9.6% بڑھی ہے, لیکن جو ریٹ آف انکریز تھا وہ پچھلے سال 27-28% تھا, اس سال کم ہو کے ریٹ آف انکریز 9.6 پہ آ گئی. مطلب اس کا جو بڑھنے کی رفتار ہے وہ کم ہوئی ہے. مطلب اس کا مطلب ہے یہ پین اگر 100 روپے کا تھا تو پچھلے سال 128 روپے کا تھا, اس سال بھی اس کی قیمت بڑھے گی لیکن اب 28 روپے کے حساب سے نہیں بڑھے گی, 9% کے حساب سے بڑھے گی. تو یہ 136-137 کا پین ہو جائے گا تقریباً. جی بالکل. تو جو ریٹ آف انکریز ہے وہ رفتار ٹوٹی ہے, وہ رفتار ٹوٹ گئی. اچھا اب یہ آپ کو محسوس کیسے ہوگا؟ یہ اگلے 6 سے 12 مہینے کے بعد لوگوں کو محسوس ہوگا کہ پرائسز سٹیبل ہونی شروع ہو گئی ہیں. لیکن مجھے یہ بات کرنے دیں, یہ بڑی ضروری بات ہے. پرائسز کے اندر جو ڈیکریز ہو رہا ہے وہ زیادہ فوڈ پرائسز کے اندر ہے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ POL کی پرائسز گرنی شروع ہوئی ہیں, اور ابھی توقع یہ ہے, اور اللہ کرے ایسا ہو. POL بتا دیں, یہ آئل کی بات کر, پیٹرولیم پروڈکٹس کی بات کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی پرائس کم ہو رہی ہے, اور اللہ کرے کہ مزید کم ہو. ابھی جو ایکسپیکٹیشنز آ رہی ہیں کہ شاید $60-70 پر بیرل تک آ جائے, تو ابھی مزید توقع ہے کہ یہ پرائسز کم ہوں گی. ہم نے پہلے بھی یہ بوننزا جو ہے نا اس کو ضائع کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آئل کی پرائسز کا, ہمارا سب سے بڑا امپورٹ بل کیا ہے؟ ہمارا امپورٹ بل سب سے بڑا انرجی کا ہے. اگر ہماری امپورٹس اس ٹائم $50-55 بلین پہ کھڑی ہیں تو پیٹرولیم پروڈکٹس اور RLNG اور فرنس آئل اس کو ملا کے $20-22 بلین کی امپورٹس ہماری صرف انرجی سے ریلیٹڈ ہے. تو اگر اس کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو رہی ہیں تو آپ اپنے ڈالرز بچانے کا ذریعہ ہے آپ کے پاس. لیکن تھوڑا سا اب میں دیکھنے والوں کو کہیں گے, وہ عام بندہ یہ کہے گا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ ضروری ہے. حکومت ابھی آپ دیکھیے گا اگے جو فورٹ نائٹلی پرائسز پھر کم ہوں گی, لیکن میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک بیلنسنگ ایکٹ کریں. کیوں بیلنسنگ ایکٹ کی؟ اس وجہ سے ضرورت ہے کہ پیٹرولیم کی پرائسز اتنی نہ بڑھائیں کہ ہم زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیں.
ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی کنزمپشن میں کمی ہوئی ہے. بالکل صحیح. تو ایک بیلنسنگ ایکٹ اس وجہ سے کیا جائے کہ لوگوں کا کنزمپشن پیٹرن نہ چینج ہو. میں اگر اپنی گاڑی میں، میرے گھر میں 2 گاڑیاں کھڑی ہیں، تو میں یہ نہ ہو کہ میرے گھر میں 4 گاڑیاں لے کے اور ہر بندہ علیحدہ گاڑی استعمال کرتا رہے. ہم 4 بندے ایک گاڑی میں بیٹھ کے بھی جا سکتے ہیں. تو تھوڑا سا کنزرویشن کی طرف ہم جائیں اور سیونگس کی طرف بھی جائیں نا، تاکہ ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ کم ہو. تو پرائسنگ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پرائسز سے یہ انڈیکیٹ کریں لوگوں کو کہ آپ نے کنزمپشن اتنی نہیں بڑھانی کہ ڈالرز ضائع ہونے شروع ہو جائیں. تو تھوڑا سا بیلنسنگ ایکٹ تو مطلب سر ان شارٹ جو ابھی تک ہماری کنورسیشن ہے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ آپ اب کہہ رہے ہیں کہ عوام کے لیے حالات بہتر ہونے والے ہیں، مطلب ڈوم اینڈ گلوم سینیریو نہیں. ڈوم اینڈ گلوم سینیریو نہیں ہے، لیکن اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہے اور کنسسٹنٹلی ہم 1 سال 3 سال کا پروگرام ہے، اگلے 3 سال کا یہ پروگرام پوری اس کے ساتھ ہم اس کو کمپلیٹ کریں. آئی ایم ایف کے پروگرام میں یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے آ کے اکانومی ہماری ٹھیک کر دینی ہے. میں کیسے جج کروں گا؟ 3 سال کے بعد یا 2.5 سال کے بعد پاکستان کی اکانومی ادھر نہ کھڑی ہو، کم از کم سٹیبلٹی سے گروتھ کی طرف جا رہی ہو، اور گروتھ کی طرف جانے میں یہ 2 ڈیفیسٹس نہ بڑھ رہے ہیں. یہ 2 ڈیفیسٹس کو کنٹرول رکھنا ہے. تو مطلب جی ڈی پی ہماری کتنی ہونی چاہیے، آپ کا کیا اندازہ؟ میں آپ کو بتاؤں اس سال کا ہمارا ٹارگٹ ہے 3.5. خطرہ یہ ہے، ایک خطرہ ابھی میں بتانا چاہتا ہوں. خطرہ یہ ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر شاید جتنا پچھلے سال اچھا پرفارم کیا تھا اتنا اس سال پرفارم نہ کرے. اس سال ہماری گروتھ ایک ہی صورت میں بڑھ سکتی ہے کہ ہم اپنا انڈسٹریل سیکٹر کو تھوڑا سا بوسٹ کریں. یہ جو پاور سیکٹر اور انرجی سیکٹر کا کرائسس ہے اس کو ٹھیک کریں، چونکہ اس کی وجہ سے اور ٹیکسیشن کی وجہ سے ہم کمپٹیٹیو نہیں رہے. ہماری جو اشیاء ہیں وہ کمپٹیٹیو نہیں ہیں. اسی وجہ سے ایکسپورٹس بھی کانسٹنٹ، ایکسپورٹس تھوڑی سی بڑی ہیں، لیکن ہمیں ان 2، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو پاور سیکٹر ہے نا، اسٹیٹس کو کے ساتھ یہ رہے گا یا پاکستان رہے گا. اب میں بڑی سخت بات کر رہا ہوں. وجہ پاور سیکٹر کے لاسز کو دیکھیں آپ، پاکستان کے ڈیفنس بجٹ سے زیادہ ہے. اور یار یہ چوری نہیں ہے، یہ ڈکیتی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. ابھی میں جگہ سے آ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جی ریفارمز کر رہے ہیں. بھائی ریفارمز کا مطلب صرف ٹیرف بڑھانا تو نہیں ہے نا، اس کے گورننس کو ٹھیک کریں. ڈسکوز کے لاسز 500-550 ارب روپیہ، اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں وہ پتہ نہیں ایکوریٹ ہیں کہ نہیں ہے، مجھے شک ہے. پاور سیکٹر کے بارے میں جب بھی آپ پوچھیں، دن میں 2 دفعہ پوچھیں، دن میں 2 دفعہ علیحدہ ڈیٹا بتائیں گے. ایک تو اس کا فورینزک آڈٹ کریں، ہمیں پتہ ہو کہ ایکچوئل میں کتنا لاس ہے، پھر اس کو ایک ایک کر کے چیزوں کو ٹھیک کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بالٹی ہے، اس کے نیچے چھید ہے، پانی اوپر سے ڈالتے رہیں، تو وہ چھید کے ذریعے پانی تو ضائع ہوتا جائے گا. اس چھید کو پہلے بند کریں، پھر چیزوں کو ٹھیک کرتے رہیں. اور یہ ایک دن میں نہیں ٹھیک ہوگا، لیکن امپرومنٹ تو ہونی چاہیے نا. میں 14-15 سال میں نے پاور سیکٹر کے اندر کوئی امپرومنٹ نہیں دیکھی. یہ ایشو ہے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاور سیکٹر میں ہم اگر اپنی پاکستان کی جو پاور جنریشن ہمارے پلانٹس ہیں، جیسے نیوکلیئر پلانٹس ہیں فار ایگزامپل، وہ بھی میرے خیال سے 9-10% کرتے ہیں جنریٹ بجلی، تو اگر اس طرح کے ہم مزید پلانٹس لگائیں تو بجائے اس کے کہ ہم یہ سیٹھوں کو اور یہ باہر والوں کو موقع دیں، تو ہم اگر خود سیلف سفیشینٹ ہو جائیں تو یہ بہتر نہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج بادشاہ ڈیم کے بارے میں ایک میٹنگ ہوئی ہے. آج سے 10 سال پہلے اس بادشاہ ڈیم کے 2 کمپوننٹس ہیں. ایک اس کی واٹر سٹوریج کا ہے، دوسرا اس کی الیکٹریسٹی کا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 400-450 ارب روپے کاسٹ سی آج سے 10-12 سال پہلے، آج 1400 ارب کو کراس کر چکی ہے صرف واٹر کی جو کنسٹرکشن ہے کرنا ہے، ڈیم بنانا ہے. میں ابھی اس کی الیکٹریسٹی کے لیے جو چیزیں ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا، 1000-1200 ارب روپیہ اس کا بھی ہوگا. تو ہم یہ دیکھیں کہ ٹائم اینڈ کاسٹ اوور رن جو ہے، یہ آپ نیوکلیر کی بات کر رہے ہیں، اچھا اس پہ بھی کریں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں،
لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں کہ ہم ہائیڈل پہ جائیں. سستی بھی ہے اور بہتر بھی ہے ہمارے لیے, اور انوائرمنٹ کے لیے بھی بہتر ہے اور سیف بھی ہے. لیکن اگر آپ کئی سال گزرنے کے بعد بھی بادشاہ ڈیم کی صرف سڑکیں آپ نے بنائی ہیں اور بہت سا کام آپ نے نہیں کیا, تو کہیں نہ کہیں تو رسپانسبلٹی فکس کر دینا. ہم کب کریں گے؟ ہم بالکل صحیح. تو چلیے ٹھیک ہے سر, اس کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ کے ہم اختتام پہ جا رہے ہیں, لیکن ایک آخری سوال جانے سے پہلے ہم آپ سے کریں گے جس کا ہمیں ایک شارٹ سا جواب چاہیے کہ ہم نے یہ 2013 سے لے کر 2024 میں پہنچ گئے, تو اس دوران کافی سارے فائنانس منسٹر تبدیل بھی ہوتے رہے, تو کوئی ایسا فائنانس منسٹر بتائیں جس نے آپ کے نزدیک باقی سب سے بہتر پرفارم کیا, ایک بات. اچھا, میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا, لیکن اچھا ہوا ہے آپ نے پوچھا ہے. میں ڈار صاحب کو بہتر سمجھتا تھا لاسٹ ایپیسوڈ سے پہلے, لیکن میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا یا آپ کو ریئلٹی کو سمجھنا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں اب پیچھے مڑ کے اگر دیکھتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ 2013 سے 2016 تک ڈار صاحب بہتر تھے, انہوں نے ٹھیک کام کیا تھا. لیکن یہ جو لاسٹ 2-3 ایئرز 4 ایئرز ہیں, اس میں مفتاح اسماعیل صاحب زیادہ بہتر پرفارم کیا. انہوں نے, وہ کلیئر ایڈٹ تھے, انہیں پتہ تھا کہ یار اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, یہ کرنا پڑے گا. ابھی جو فائنانس منسٹر ہیں یہ اچھا کر رہے ہیں, میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا, لیکن ایک پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ ان کو IMF کے ساتھ ذرا تھوڑا سا ٹف نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا یہ پروگرام. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ چوائس ہمارے پاس بھی کوئی نہیں تھی, ہمیں IMF کے پاس جانا ہی تھا. تو انہوں نے پریفر کیا کہ ٹھیک ہے پروگرام تو ایک دفعہ کر لیں, مشکل مرحلے سے گزر جائیں, پھر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دوستو اس کے ساتھ ہی آج کا ایپیسوڈ اینڈ کرتے ہیں, اور امید ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس سے. سر آپ کا بہت شکریہ, بہت مزہ آیا, اور انشاءاللہ ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ فیوچر میں بھی ہمارے پاس آتے رہیں اور ایسے ہی ہمیں ایجوکیٹ کریں. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کر سکتے ہیں, تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے سر سے کیا کویسچنز ہیں تاکہ مستقبل میں ہم وہ بھی پوچھیں. بہت شکریہ.